بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثرب مدینہ میں اسلام کی اشاعت نے جب اس طرح بھاری ترقی کر لی تو اب اللہ کی وحی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اسلام کے جونثاروں کو اجازت دی کہ وہ مکہ کے مشرکوں کی پہنچائی ہولناک تکلیفوں سے بچ جانے کے لیے مدینہ ہجرت کر جائیں اور خدا کے لیے وطن ترک کر لیں۔ چنانچہ دھیرے دھیرے مسلمانوں نے مدینے کی ہجرت شروع کر دی۔ مکہ کے مشرکوں نے یہ دیکھ کر مسلمانوں کو ہجرت سے روکنے کے لیے ظلم و زیادتی میں اور بڑھوتری کر دی اور ہجرت کو روکنے کے لیے ممکن ذریعوں کو اختیار کیا، مگر اسلام کے فداکاروں کا ہجرت کا جذبہ تھما نہیں، بلکہ وہ کثرت کے ساتھ مال، جان، آبرو اور اولاد کی زندگی کو خطرے میں ڈال کر اللہ کی راہ میں عزیز وطن کو خیرباد کرتے رہے۔ اکثر ایسا ہوا کہ جب مکہ والوں نے ان کے مال اور بال بچوں کے ساتھ لے جانے سے روک دیا تو ان جوانوں نے صبر آزما زندگی کے ساتھ حق کے لیے ہجرت کی خاطر ان کو بھی وہیں چھوڑا اور اکیلے اللہ کے بھروسے پر مدینہ روانہ ہو گئے۔ اب مکہ کے مشہور مسلمانوں میں سے صرف حضرت ابوبکر اور حضرت علی ہی باقی رہ گئے تھے اور بہت تھوڑی سی تعداد باقی مسلمانوں کی تھی۔ تب قریش نے سوچا کہ محمد کو قتل کر کے اسلام کو مٹا دینے کا اس سے بہتر دوسرا کوئی موقع نہیں آئے گا۔ چنانچہ قریش کے تمام سردار قصی بن کلاب کے قائم کیے ہوئے گورنمنٹ ہاؤس دارالندوا میں جمع ہوئے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل سے متعلق مشورے کی سازشی مجلس قائم کی۔ اس مجلس میں عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، طعیمہ بن عدی، قبیر بن مطعم، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو التسجزی، رفع بن اسود، حکیم بن حجام، ابو جہل، منبہ بن حجاج، امیہ بن خلف جیسے قریش سردار مشورے میں شریک تھے۔ مشورہ شروع ہونے والا ہی تھا کہ ایک شیطان شیخ نزدی دارالندوا کے دروازے پر موجود ہوا اور مجلس میں شرکت کی خواہش کی۔ مکہ کے قریش نے اپنے خیال کا پا کر خوشی سے اجازت دے دی اور اب مشورہ شروع ہوا۔ مخالف رائے دینے والوں نے الگ الگ رائے دی، لیکن شیخ نزدی نے ہر ایک رائے کو غلط قرار دیا۔ آخر میں ایک آدمی نے کہا، تمام قبیلوں میں سے ایک ایک جوان لیجئے اور ان سے کہیے کہ وہ ایک ہی وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے قتل کر دیں۔ اس سے کام بھی بن جائے گا اور بنو عبد مناف کسی سے بدلہ لینے کی جرات بھی نہ کر سکیں گے اور صرف خوبھا پر معاملہ طے ہو جائے گا۔ شیخ نزدی نے اس رائے کو بہت سراہا اور یہی رائے طے پا گئی۔ ادھر جبریل علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے ذریعے ذات اقدس کے سامنے اس پوری داستان کو کہہ سنایا اور عرض کیا کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ آج رات اپنے بستر پر حضرت علی کو سلا کر خود مدینہ کو ہجرت کر جائیے۔ چنانچہ اللہ کی وحی کے مطابق آپ قریش کے نوجوانوں کے گھیرے کے باوجود سورہ یاسین کی کچھ آیتیں اغشیناہم فہم لا مبصرون پڑھتے ہوئے اور شاہتل وجوہ فرما کر مٹھی بھر خاک ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے صاف بچ کر نکل گئے اور حضرت ابوبکر کے مکان پر جا کر اور وحی الہی کی خوشخبری سنا کر ان کو ساتھ لیے مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ ہجرت کا یہ واقعہ ربیع الاول 13 نبوی دوشنبہ کے دن پیش آیا۔ یہ واقعہ اپنے خصوصی حالات اور معجزانہ اثرات کے ساتھ بہت مشہور اور صحیح حدیثوں اور روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے اور صدیق اکبر کی سفر ہجرت میں ساتھ دینے کی عظمت و جلالت کے لیے رہتی دنیا تک قرآن اس طرح کہتا ہے۔ ترجمہ: دوسرا تھا دھوکہ جبکہ وہ دونوں غار میں تھے کہ یہ اپنے رفیق حضرت ابوبکر سے کہہ رہے تھے، ابوبکر غم نہ کھا، بے شک خدا ہمارے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابوبکر کو مخاطب کرتے ہوئے لا تحزن فرمایا، لا تخف نہیں فرمایا۔ یہ اس لیے کہ خوف، بھے اور حزن غم کے معنی میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ عام طور پر خوف اپنے نقصان کے سلسلے میں ہوا کرتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت ابوبکر کو اپنی جان اور اپنی ذات کا خوف نہیں تھا۔
बल्कि ज़ाते अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी और मुशरिकों के हाथों जुल्म पहुंचने का गम उन पर सवार था। बस हुजूर अक़दस की सिफ़ात ने अबू बकर की इस हालत का अंदाज़ा लगाया तो ला तख्फ की जगह ला जहज़न इरशाद फरमाया और साथ ही इन्नल्लाह मना फरमाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की रिफ़ाकत की मकबूलियत पर भी मुहर तस्दीक लगा दी। दुनिया अपने बुग़्ज़ दुश्मनी से जो चाहे कहे, लेकिन रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर का सच्चा साथ के लिए कुरान के जुमला वाक्य इन्नल्लाह मन्ना बेशक अल्लाह हमारे साथ है की हकीकत को सारी कायनात भी मिलकर मिटाना चाहे तो मिटा नहीं सकती। इंशाअल्लाह ऐसे ही अच्छे इस्लामी वकायत आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को सवाब के नियत से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़।